السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی تقلید کی بات ہوتی ہے تو عام طور سے اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ تقلید کا ثبوت یعنی تقلید شخصی کا ثبوت نبی کے زمانے سے دکھاؤ، صحابہ کے زمانے سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ۔ حالانکہ یہ ایک واضح بات ہے، قرآن و حدیث کو پڑھنے والا ضروری اس نتیجے تک پہنچے گا کہ تقلید شخصی ایک عام آدمی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن و حدیث کو سمجھنا یہ ہر کس و ناقص کا کام نہیں۔ پھر حدیث کے اندر حدیث کے رجال کو سمجھنا، صحیح ضعیف کو سمجھنا، پھر ان حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو سمجھنا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، اسے کسی عالم کو فالو کرنا پڑے گا۔ اب ایک یہ ہے کہ آپ ہر عالم سے مسئلہ پوچھتے جا رہے ہیں اور ہر عالم اپنے حساب سے بتاتا جا رہا ہے، وہ کسی مکتب فکر کا پابند نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے انسان خواہش نفس پر عمل کرنے والا ہو جائے گا، کیونکہ اہل حدیث علماء میں بھی بہت سے مسائل میں اختلاف ہے۔ تو اب اپنی آسانی کے لیے 2-4 عالم سے مسئلہ پوچھے گا، اس میں سے جو اس کو آسان لگے گا اس کے اوپر عمل کرے گا۔ اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک مکتب فکر کے آپ پابند ہو جائے، بشرطے کہ وہ مکتب فکر ہر مسئلہ قرآن و حدیث سے بتاتا ہو، جیسے کہ چاروں مکتب فکر، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، فقہ شافعی یا فقہ حنفی جو ہے، امت کا اجماع ہے کہ ان کے سارے مسائل قرآن و حدیث سے مستنبط ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کسی ایک کو فالو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہی تقلید شخصی ہے۔ یہ طریقہ صحابہ کے زمانے میں بھی رائج تھا، تابعین کے زمانے میں بھی رائج تھا، اگرچہ وہ نام سے رائج نہیں تھا، لیکن اس کو نام نہیں دیا گیا تھا۔ جیسے حدیث ان کے زمانے میں بھی موجود تھی، لیکن حدیث کی کتابوں کا کوئی نام ان کے زمانے میں نہیں تھا۔ صحابہ کے زمانے میں صرف حدیثیں موجود تھی، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، یہ سارے نام بعد میں آئے، تو بعد میں نام آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چیز موجود تھی ان کے زمانے میں۔ اب آئیے میں آپ کو بتلاتے چلوں کہ تقلید شخصی کی طرف اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اور صحابہ کے زمانے میں بھی اس کے اوپر عمل رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 7220، حدیث کا نمبر ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پھر آنا، کسی مسئلے کے بارے میں وہ آئی، فرمایا پھر آنا۔ اس نے کہا اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، تو گویا کہ وہ عورت وفات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ اگر آپ دنیا سے پردہ فرما گیا، میں آپ کو نہ پاؤں، تو ایسے وقت میں مسئلہ کس سے پوچھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے نہ پا سکو تو ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم مجھے نہ پانا تو ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں پاؤ گے تو کیا مسئلہ ہے، قرآن اور حدیث تو تمہارے سامنے موجود ہے، تم خود قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کے مسئلہ نکال لینا۔ اچھا، وہ جو عورت آئی تھی، ظاہر سی بات ہے وہ نبی سے بات کر رہی تھی، تو عربی میں بات کر رہی تھی، وہ عربی زبان جانتی تھی۔ آج کل کے اہل حدیث تو عربی بھی نہیں جانتے ہیں، تو ان کے لیے تو قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنا اور آسان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن اور حدیث سے تم مسئلہ نکال لینا، میں رہوں یا نہ رہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر کے پاس جانا۔ کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جانے کا حکم دینا ہی یہ تقلید شخصی ہے۔ یا اللہ کے نبی نام نہ لیتے، ڈائریکٹ یہ فرما دیتے کہ صحابہ کی جماعت موجود ہے، تم ان سے مسائل حل کر لینا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا نام لے کر متعین فرمایا۔ تو ایک حدیث تو یہ ہے۔ ایسے ہی ترمذی کے اندر ایک حدیث آتی ہے، جس حدیث اور اسی طریقے سے ابن ماجہ وغیرہ کے اندر بھی غالباً یہ حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا نمبر ہے 3662، کہ میرے بعد تم ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنا، اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی تقلید کرنا، اقتدا کرنا، اقتدا کا لفظ ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم جو ہے قرآن اور حدیث کو لے لینا اور اسی سے مسائل کا استنباط کرنا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ناموں کی طرف اشارہ فرمایا۔ کیوں؟ حسن ظن، کیونکہ یہ دونوں حضرات جو مسائل بتائیں گے وہ قرآن و حدیث سے ہی بتائیں گے۔ ایک عام آدمی کے لیے اگرچہ وہ عربی زبان جانتا ہو، ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے مسائل نکالنا اتنا آسان نہیں ہے،
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف رہنمائی فرمائی جو قرآن و حدیث سے مسائل کے نکالنے کا اہل ہے، اور وہ قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر عوام کو بتا سکتا ہے، اور وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا انہوں نے نام لیا۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں تقلید شخصی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور میں اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک مشہور حدیث ہے، اور یہ حدیث سارے لوگ ہی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا، اور یہ سوال کیا تھا کہ تم وہاں جب جانا تو تم لوگوں کو مسائل کیسے بتاؤ گے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں پہلے قرآن میں دیکھوں گا، قرآن میں نہیں ملے گا تو حدیث میں دیکھوں گا، حدیث میں اگر نہیں ملا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا پھر فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا میں اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا اور قیاس و اجتہاد کے مطابق فتویٰ دوں گا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ آپ مجھے بتائیے، ظاہر سی بات ہے جو مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں تو کوئی تقلید ہوتی نہیں ہے، حدیث میں جو مسئلہ صراحت کے ساتھ اس میں کوئی تقلید نہیں ہوتی ہے، تقلید اجتہادی مسائل میں ہوتی ہے۔ اور اجتہادی مسائل میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے نبی کے سامنے فرمایا کہ میں اجتہاد کر کے لوگوں کو بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر نکیر نہیں فرمایا کہ ایسا کام تم کیوں کرو گے، کیونکہ جو مسئلہ تم بتاؤ گے وہ لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوگا، حالانکہ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اس پر۔ گویا کہ ایک شخص کا مقلد یمن والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنوا رہے ہیں، یعنی معاذ بن جبل جو ہے فیصلہ کریں گے اجتہاد کے ذریعے سے اجتہادی مسائل میں، اور یمن کے سارے لوگ ان کے فیصلے کو مانیں گے۔ یہ تقلید شخصی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ مجھے بتلائیے۔ اور ظاہر سی بات ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پر اللہ کے نبی کو بھروسہ ہے کہ یہ جو بھی مسئلہ بتائیں گے یا تو قرآن و حدیث سے یا قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے، تو اسی طریقے کا بھروسہ تو ہم بھی ائمہ پر رکھتے ہیں، اور ائمہ کی پوری ایک جماعت ہوتی ہے جس جماعت کے سامنے یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ تین تو میں نے حدیث بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کہ جس میں تقلید شخصی کا ثبوت ملتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں صحابہ کے زمانے کی بھی مثال دے دیتا ہوں۔ صحابہ کے زمانے میں حضرت میں نام لیتا ہوں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے، اور بخاری شریف کے اندر مسئلہ اس طریقے سے ہے کہ ایک مسئلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور مدینہ کے عالم صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف تھا۔ اہل مدینہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے وہ مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب دیا، مگر اہل مدینہ نے یہ کہا کہ ہم زید بن ثابت کے قول کو چھوڑ کر آپ کے قول پر عمل نہیں کریں گے۔ حدیث کے الفاظ ہے بخاری شریف، حدیث کا نمبر 1758 کہ لا ناخذ بقولک وندع قول زید، کہ ہم آپ کے قول کو نہیں لیں گے اور ہم زید بن ثابت کے قول کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ اہل مدینہ یہ سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے ہمارے امام اور عالم حضرت زید بن ثابت اس سے بھی طاقتور کوئی دلیل رکھتے ہوں، یا ان کے نزدیک اس حدیث کا مطلب کچھ اور ہو، اس لیے انہوں نے حدیث کا حوالہ ملنے کے باوجود اپنے عالم حضرت زید بن ثابت سے رابطہ کرنا اور سوال کرنا ضروری سمجھا، اس لیے کہ ان جزئی فقہی مسئلوں میں حدیثوں میں اختلاف بھی بکثرت ہوتا ہے، اور ان کے سمجھنے میں اختلاف بھی علماء میں ہوتا ہے۔ آخرکار اہل مدینہ نے حضرت زید بن ثابت سے بات کی اور روایت کی تحقیق کی، اور پھر جب تحقیق کی روح سے حضرت عبداللہ بن عباس کی بات صحیح ہوئی تو حضرت زید بن ثابت اور اہل مدینہ نے اپنے رائے سے رجوع کیا۔ اہل مدینہ کا یہ کہنا کہ ہم زید بن ثابت کے قول کو چھوڑ کر آپ کے قول پر عمل نہیں کریں گے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مدینہ والوں نے اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حضرت زید بن ثابت ہی کی تقلید کریں گے۔ آپ اس حدیث کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ کیا حضرت عبداللہ بن عباس نے قرآن اور حدیث سے مسئلہ نہیں بتایا تھا کہ اہل مدینہ نے یہ کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، حضرت زید بن ثابت سے مسئلے کی تحقیق کریں گے؟ کیوں؟ حضرت زید بن ثابت کی تقلید مدینہ میں ہوتی تھی۔ تو یعنی یہ بخاری کی حدیث ہے، اس سے تقلید شخصی کا ثبوت ہو رہا ہے۔ ایک اور میں مثال آپ کو دے دوں، اور یہ مثال یہ ہے، یہ بھی بخاری شریف کے اندر حدیث کا نمبر ہے 6736۔ میں بخاری شریف کا حوالہ بار بار اس لیے دیتا ہوں کہ عام طور سے یہ لوگ بخاری شریف کی حدیث کو ہی صحیح مانتے، باقی حدیث کی کتابوں کو تو یہ سمجھتے کہ اس میں صرف ضعیف حدیث ہے۔ عام طور سے ان کا لیول، ان کا بات کرنے کا انداز ایسا ہی ہوتا ہے، اگرچہ اپنی زبان سے نہ گئے۔ حدیث کا نمبر 6736 ہے
کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے بیٹی پوتی اور بہن کی میراث کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹی کو آدھا ملے گا، بہن کو آدھا ملے گا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے یہاں جا، شاید وہ بھی یہی بتائیں گے۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی بات بھی ان کو پہنچائی گئی، تو انہوں نے کہا کہ میں اگر ایسا فتویٰ دوں تو گمراہ ہو چکا اور ٹھیک راستے سے بھٹک گیا، میں تو اس میں وہی فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ بیٹی کو آدھا ملے گا، پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا، اس طرح 2/3 پوری ہو جائیں گی اور پھر جو باقی بچے گا وہ بہن کو ملے گا۔ ہم پھر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی گفتگو ان تک پہنچائے، تو انہوں نے کیا جواب دیا، وہ جواب سنیے۔ فرمایا لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، کہ تم مجھ سے سوال مسائل نہ پوچھا کرو جب تک یہ عالم تم میں موجود ہے۔ کیا بتایا؟ یعنی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ تقلید شخصی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو مسائل بتائے ان پر عمل کرو، اور اسی کا نام تو تقلید شخصی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو وہ بھی کچھ نہیں ہے، تم جو ہے قرآن و حدیث میں ڈائریکٹ غور و فکر کیا کرو اپنے حساب سے، جیسے آج کل یہ لوگ یہی کہتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے کیا فرمایا کہ تقلید شخصی یعنی جب تک یہ عالم تم میں موجود ہے، چونکہ ان کو یہ مقام حاصل ہے کہ قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے عوام کو بتلا سکتے مسائل، اس لیے تم ان سے مسئلے پوچھ لیا کرو، اور یہ جب تک موجود ہے کسی اور سے مسئلہ نہ پوچھو۔ یہ گویا کہ یہ چند میں آپ کو حوالے دیے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں بھی تقلید شخصی تھا، نام نہیں تھا۔ نام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جیسے کہ میں نے بتا دیا تھا کہ بہت ساری چیزوں کے نام بعد میں پڑے ہیں، تو نام سے کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ چیز اس زمانے میں موجود تھی۔ اچھا، قرآن میں بھی اس طرف اشارہ ہے نا، آپ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ تم اتباع کرو اس کی جو میری طرف رجوع کرے، سبیل من اناب الی، جو اللہ کی طرف رجوع کرے آپ اس کی اتباع کرو۔ یعنی جس کی زندگی تقوی طہارت پر ہے، قرآن و حدیث کا جو عالم ہے، ظاہر سی بات اس کی اتباع کا اس قرآن کے اس آیت میں ہمیں حکم دیا گیا۔ اس میں ایک شخص کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ ہم پڑھتے جس میں یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر آپ نے انعام فرمایا۔ وہ کون لوگوں کا راستہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صالحین اور شہداء کا راستہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پر بھی ان لوگوں کے راستے پر چلنے کا حکم ہے، ڈائریکٹ قرآن و حدیث پر چلنے کا حکم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی تم میں سے، اس کی تفسیر بعض مفسرین نے فقہا سے بھی کی ہے، فقہا اور علماء کی بھی اطاعت کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر فقہا، یعنی ہم تو یہ نہیں کہہ رہے نا کہ فقہا اور علماء کوئی بھی بات کہے تو ہم مان لیں گے، بلکہ دلائل سے پہلے یہ ثابت ہو جائے کہ جو بھی بات یہ کرتا ہے یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتا ہے، تو ایسے شخص کی بات ماننا حقیقت میں قرآن و حدیث کی بات ماننا ہے، اور یہی تقلید شخصی ہے۔ تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، ان کو نظر ثانی کرنا چاہیے، ان کو غور و فکر کرنا چاہیے، اور یہی کام تم لوگ بھی کرتے ہو بھائی، تم اپنے عالم سے جا کے مسائل پوچھتے ہو، تمہارا عالم جو بتاتا تم اس کو مانتے ہو، بہت سی مرتبہ تم حدیث کا مطالبہ کر کے بھی کیا کرو گے؟ حدیث اگر وہ بتلا بھی دے تو تم تو غور و فکر نہیں کر سکتے ہو حدیث میں۔ پتہ چلا بہت سے جاہل لوگ جو سوال کرتے وہ اپنے عالم سے اہل حدیث حضرات، اور وہ جواب دیتے تو اس پر وہ عمل کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ عمل کرتے، یہی تو تقلید شخصی ہے۔ اور تم اسی حسن ظن کی بنیاد پر عمل کرتے ہو نا کہ میرا عالم جو بھی بتائے گا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائے گا، تو یہی کام تو فقہ حنفی کے ماننے والے بھی کرتے ہیں، یہی کام فقہ شافعی کے ماننے والے بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔